بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 20ویں صدی کی سنہری یادیں جو لوگ ابھی حیات ہیں وہ ہی جان سکتے ہیں۔ سن 2000 سے پہلے تک یعنی 1999 تک ماحول ایسا نہ تھا جیسا کہ اب ہے۔ دہشت گردی، خون ریزی، بے حیائی، دھوکہ، فراڈ، ناانصافی اس دور میں اپنے عروج پر ہیں۔ 1950 سے 1979 میں پیدا ہونے والے لوگ بہت خوش نصیب دور کے لوگ تھے اور ہیں۔ کیا ہی خوب دور تھا، سادگی اور سکون بھرا دور تھا۔ 1964 سے پہلے تک تو ٹیلی ویژن تک نہیں تھا۔ لوگ ریڈیو پروگرام سن کر ہی لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ میری دادی بتاتی تھیں کہ جب ان کی جوانی کا دور تھا تو لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ ایک کالا ڈبہ آنے والا ہے جس میں تصویریں چلتی ہوئی اور بولتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی کہ ٹیلی ویژن کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس دور میں گھر کا سربراہ پورے کنبے کی کفالت کیا کرتا تھا، یعنی کہ ایک شخص کی کمائی سے ہی پورا گھرانہ پلتا تھا۔ اور آپ کو جان کر یہ حیرت بھی ہوگی کہ اس دور میں اتنی برکت تھی کہ لوگ کمیٹیاں ڈال کر پیسے جمع کر کے جائیدادیں بھی خرید لیا کرتے تھے۔ اور آج کے مشکل ترین دور میں گھر کے سارے افراد بھی کام کر کے بہت مشکل سے وقت گزار رہے ہیں اور ضروریات زندگی کی عام اشیاء سے بھی محروم ہیں۔ پرانے دور میں لوگ سادہ خوراک استعمال کیا کرتے تھے۔ دودھ بھی کیمیکل سے پاک تھا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی دودھ میں ملاوٹ کرتا تو صرف پانی کی ملاوٹ ہی کرتا تھا، کیونکہ پرانے دور میں کیمیکل تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ سادہ لوگ تھے، چالاکیاں جانتے نہیں تھے، ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے تھے۔ غمی خوشی میں سب اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوا کرتی تھیں، شادیاں بھی جلد ہو جایا کرتی تھیں۔ بے باکی تو تھی ہی نہیں۔ جو خاندان کے بڑے بوڑھے فیصلہ کرتے تو اولاد فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیتی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو اپنے والدین کی پسند پر منحصر کر کے شادی کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ اور اگر اس دور میں طلاق کی شرح دیکھیں اور اس دور سے موازنہ کریں تو خود ہی یقین ہو جائے گا کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اس دور میں لوگ حد 9 بجے تک سو جایا کرتے تھے اور صبح فجر کے وقت اٹھ کر دن کا آغاز کرتے تھے۔ بچے اسکول کی تیاری کرتے اور والدین گھر کے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتے۔ پرائیویٹ اسکول والا چکر تو تھا ہی نہیں، سرکاری اسکولوں میں بچے جایا کرتے تھے۔ گاؤں دیہات میں زمین پر بیٹھ کر ماسٹر صاحب سے تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیلتے تھے مگر ان کے ذہن بدکاریوں سے پاک تھے۔ عورت ذات کی بہت قدر اور عزت کی جاتی تھی۔ عشق اور محبت کا کنسیپٹ بہت ہی کم تھا اور اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے لڑکے لڑکیاں اپنے والدین کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے اقدام سے دور ہی رہتے تھے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کی قدر کرتے تھے۔ نہ ہی ہر گھر میں ٹیلی فون تھا تو خط لکھنے کا بہت زیادہ رواج ہوا کرتا تھا۔ لوگ اپنے دور پار کے رشتہ داروں کو خطوط لکھ کر خیر خیریت پوچھا کرتے تھے۔ عید و تہواروں پر عید کارڈ دینے کا الگ ہی مزہ تھا۔ لوگ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو عید کارڈ لیا اور دیا کرتے تھے اور یہ چیز اس دور میں بہت خاص تصور کی جاتی تھی۔
خالی اس وجہ سے بہت سے لوگ ناراض ہو جایا کرتے تھے کہ فلاں نے مجھے عید کارڈ نہیں بھیجا۔ بچے اپنے دادا دادی سے کہانیاں اور قصے سنا کرتے تھے اور انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محظوظ ہوا کرتے تھے، اور جو بچے پڑھنا لکھنا سیکھ جاتے وہ کہانیاں خرید کر لاتے اور پڑھا کرتے تھے۔ اس دور میں پریوں، جنوں، ٹارزن اور امرو عیار کی کہانیاں بہت مشہور ہوا کرتی تھی۔ نہ ہی منرل واٹر ہوا کرتا تھا، پھر بھی لوگ کم بیمار ہوتے۔ طویل طویل سفر سائیکل پر یا پیدل چل کر طے کیا کرتے تھے۔ پیدل چلنے اور سائیکل چلانے سے تو ویسے بھی صحت اچھی رہتی ہے، مگر آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل اور گاڑی کی وجہ سے سہولت ہے، مگر یہ سہولت اتنی ناگزیر حد تک استعمال کی جانے لگی ہے کہ لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ ہی دیا ہے اور سائیکل چلانے کو اپنی توہین سمجھا جاتا ہے، اور یوں اب ہر طرف گاڑیاں، موٹر سائیکلیں ہی نظر آتی ہیں، اور ماحولیاتی آلودگی خطرناک حد تک ہو چکی ہے۔ حتیٰ کہ نابالغ اور کم عمر بچے بھی سائیکل چلانے کو پسند نہیں کرتے، اور موٹر سائیکل چونکہ موٹر سے چلتی ہے، اس میں جسمانی مشقت تو ہوتی نہیں، تو کم عمری میں ہی والدین سے موٹر سائیکل کی ضد کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو وقت گزر گیا اس وقت کو تم آنے والے وقت میں یاد کر کے رویا کرو گے، کیونکہ جیسے جیسے وقت آتا جا رہا ہے ویسے ویسے سکون جاتا جا رہا ہے۔ اس جدید دور میں ہر کوئی نفسا نفسی میں مبتلا ہے۔ سب سے زیادہ مس یوز موبائل فون کا کیا جا رہا ہے، جو ماہرین نفسیات کے مطابق خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فون دکھاتی ہیں تو تب وہ کھانا کھاتے ہیں، اور نوجوان نسل نت نئی ایپ سے غیر مناسب چیزیں دیکھتے اور کرتے ہیں، جس کی بنا پر بہت سے مسائل اور جرائم عام ہو چکے ہیں۔ خوراک کی اقسام تو بہت آ چکی ہیں، یعنی فاسٹ فوڈ، انرجی ڈرنک، پیزا، برگر، لیکن سب آرٹیفیشل اور کیمیکل سے بنی ہوئی اشیاء سے تیار کی جا رہی ہیں، جو کہ صحت فراہم کرنے کی بجائے صحت خراب کرنے کی اہم وجہ ہے۔ کاش آج کے لوگوں میں بھی پہلے کے لوگوں جیسی شرم و حیا اور احساس ہوتا جو اس دور کے لوگوں میں موجود تھا۔ جس کسی نے بھی اس دور کو دیکھا ہے وہ بھی اپنے تصورات کمنٹ کر کے شیئر کریں، تاکہ اس دور کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنا سنہری دور جی چکے ہیں اور کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔